محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا کہ دعا کی فضیلت و عظمت پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو اب ہم دعا کے فضائل سے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ دعا کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، روایت ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ اسی طرح دعا کی فضیلت پر ایک دوسری حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، روایت حضرت انس ابن مالک کی ہے، عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک تیسری حدیث پاک دعا کی فضیلت پر، عن النعمان ابن بشیر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، یعنی حضرت نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے سے اللہ تعالی دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، یعنی وہ جیسا مجھ سے مانگتا ہے، وہ جس طرح سے میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آیا ہے حدیث پاک میں کہ دعا ایسی عبادت ہے، دعا ایسی چیز ہے جو بلا اتر چکی یا جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے، یعنی اترنے والی بلا کو بھی ختم کرتی ہے، اور اترنے والی جو ہوتی ہے مصیبت یا بلا، اس کو بھی آنے سے وہ روک دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے دعا رحمت کی چابی ہے، اور ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں جو دعا کی فضیلت اور دعا کے فائدے پر موجود ہیں۔ کتب احادیث فضائل کے تعلق سے دعا کی فضیلت کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بے شمار صحیح احادیث
موجود ہیں، جن احادیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ دعا ایک اچھی چیز ہے، ایک بہترین عبادت ہے جو ہر بندہ مومن کو خاص طور پر اپنانا چاہیے، ہر سکھ دکھ میں اس کو اپنانا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں سارے دشمن سے نجات دے دے اور تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ناظرین کرام، دعا کو اللہ کے نبی نے مومن کا ہتھیار بتایا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک شخص کسی ہتھیار کے ذریعے سے اپنے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہتھیار سے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، ہتھیار سے اپنے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کے لیے، اس کی باطن کی اصلاح کے لیے، روح کی حفاظت کے لیے، باطن کی حفاظت کے لیے دعا ایک ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے باطن میں جو کچھ بھی شیاطین کی طرف سے، نفس کی طرف سے جو بھی خواہشات اور جو بھی غلط واردات دل میں آئے، یہ دعا وہ ہتھیار ہے، ان غلط خواہشات کو یا روحانی طور پر جو بیماریاں پیدا ہوں، ان تمام بیماریوں کو آنے سے روکنے کے لیے وہ ہتھیار کے مانند ہیں۔ دعا ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ہتھیار کو ہمیشہ اپناتے رہے اور اس دعا کو ہمیشہ ہتھیار کی طرح استعمال کرے۔ دعا کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا نہ مانگنے پر سخت وعید کا ذکر فرمایا ہے۔ دعا کی تعلق سے جہاں احادیث کی کتابوں میں متعدد حدیث پاک، مختلف روایات موجود ہیں، دعا مانگنے کے تعلق سے جہاں ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کو دعا مانگنا چاہیے، وہیں احادیث کی کتابوں میں بہت سارے مقامات پر دعا کے تعلق سے، دعا کے بارے میں کہ دعا جو شخص نہ مانگے، جو دعا نہ کرے، ایسے شخص کے لیے سخت سے سخت وعید اور سخت سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی مفہوم کو امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، مطلب جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث پاک میں آیا ہے، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
ان ابخل الناس من بخل بالسلام وعجز الناس من عجز عن الدعاء، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے بخیل شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، اور سب سے زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، مطلب اس حدیث کے تمام روات صحیح ہیں، ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ جو صحیح روایت کے راویوں کی جو شرائط ہیں، اس حدیث کے روات کے بھی شرائط پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی مقدس کتاب لا ریب کتاب کے اندر دعا نہ کرنے والوں کے تعلق سے سخت کلمات فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر، یعنی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ آیت کریمہ میں عبادت کا ذکر آیا۔ اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، تو مطلب یہ ہوگا اس آیت کا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرے، یعنی جو مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرے، مجھ سے سوال کرنے سے تکبر کرے، تو ایسے شخص جہنمی ہوں گے، ایسے شخص جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کس قدر اہم چیز ہے، دعا کس قدر اہم عبادت ہے، کہ دعا کی مانگنے کی سخت تاکید اور سخت حکم آیا ہے، اور نہ مانگنے والوں پر غضب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی غضب کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی غضب کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، دعا کرو قبول کروں گا۔ مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آیت مقدسہ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر اس مقام پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ حدیث